السلام علیکم. میں ڈاکٹر خاقان جہانگیر آپ سے مخاطب ہوں. آج پھر میں آپ سے جو ہے سیربرل پالسی سے ریلیٹڈ ایک ایسے ایشو کے بارے میں بات کروں گا جو کہ آپ کے لیے یعنی آپ جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے اور جو باقی ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں ان کے لیے جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے اور کیوں امپورٹنٹ ہے وہ بھی بتاؤں گا. ٹھیک ہے، تو آپ اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو پوری تفصیل جو ہے وہ پتہ چل سکے کہ جو ایشو میں ڈسکس کر رہا ہوں وہ کیا ہے اور وہ کیوں امپورٹنٹ ہے اور اس کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے، اپنے مریض کو جو ہے پراپرلی مینیج کروا سکیں گے اور کر سکیں گے. سیربرل پالسی کی ڈسیبلٹی میں پوری باڈی میں مختلف ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، لیکن اس میں جو ہمارے ہاتھ ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ اس سے ہم نے کھانا کھانا ہے، اس سے ہم نے جو چیزوں کو پکڑنا ہے، اس سے ہم نے سیکھنا ہے، اس سے ہم نے چلنا سیکھنا ہے، ہاتھ کو پکڑ کر سہارا لے کر چلنا ہے. تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے بچوں میں جو ہے جو ہاتھ ہوتا ہے وہ رسٹ کی فلیکشن ڈیفارمیٹی ہوتی ہے، اور جو ہے ہاتھ، اس کو ہم سپینیشن کہتے ہیں، اس کو پرونیشن کہتے ہیں. ہاتھ جو ہے وہ پرونیٹڈ ہوتا ہے، وہ اس طرح آ نہیں سکتا ہے جی. تھم جو ہے وہ اگر مٹھی بناتا ہے تو تھم اندر چلا جاتا ہے جی، اور یہ پوزیشن رہتی ہے. ایلبو جو ہے یعنی کونی جو ہے وہ بینڈ رہتی ہے، وہ سیدھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی. اور شولڈر جو ہے یا ادھر ہوگا ایبڈکٹیڈ اور موسٹلی ایڈکٹیڈ ہوتا ہے. تو بچہ یا سی پی کا پیشنٹ جو ہے اس ہاتھ کو استعمال نہیں کر سکتا. اب اس ہاتھ کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں فنکشنل پوزیشن چاہیے رسٹ کی، انگوٹھے کی، انگلیوں کی اور ایلبو جوائنٹ کی اور شولڈر کی. تو اس ڈسیبلٹی کو بھی مینیج کرنا پڑتا ہے لوور لمب یعنی پیروں کی، ٹانگوں کی ڈسیبلٹی، کمر کی ڈسیبلٹی کے ساتھ ساتھ، تاکہ وہ ہاتھوں کو یوز کریں. اب اس کو فنکشنل پوزیشن کیا ہے؟ اس ہاتھ کی فنکشنل پوزیشن یہ ہے کہ اس ہاتھ میں اگر ہم ایسے دیکھیں تو گرپ بہت کمزور ہے. اگر ہاتھ ادھر آ جائے تو گرپ جو ہے اسٹرانگ ہو جاتی ہے، اور اگر انگلیوں میں کچھ پکڑنا ہے تو انگوٹھے کو اندر نہیں آنا چاہیے، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں تھم ان پام. اس کی مختلف قسمیں ہیں. تھم ان پام جو ہے کچھ ایسے ہوگا، کچھ ایسے ہوگا ہے جی، اور ایسے نہیں جا سکے گا. تو اس کو تھم ان پام ڈسیبلٹی کہتے ہیں. اور جب بھی وہ بچہ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو تھم آگے آ جاتا ہے اور پھر انگلیوں پر آتی ہے، تو اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. رسٹ کو اگر ہم ادھر لے آئیں تو یہ فنکشنل پوزیشن ہو جاتی ہے، انگلیوں میں طاقت آ جاتی ہے. تھم کو جو ہے ایسی ٹریٹمنٹ ہے جس میں ہم یہ جو اس انگوٹھا ہے یا تھم اس کو کہتے ہیں، اس کو ہم باہر لا سکتے ہیں اور انگلیاں پہلے باندھ دو اور تھم جو ہے اس کے اوپر باندھ دو، اور رسٹ جوائنٹ جو ہے وہ بجائے ادھر ہونے کے ادھر ہو. اب اگر یہ ہم اچیو کر لیتے ہیں تو ہم اگر کوئی چیز اٹھاتے ہیں تو ہاتھ کو موڑنا بھی پڑتا ہے، پورے بازو کو موڑنا پڑتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سپینیشن. تو ایسے بچوں میں سپینیشن نہیں ہو پا رہی ہوتی، تو ہم نے یہ پوزیشن بھی اس کی لانی ہوتی ہے، تاکہ اگر جو ہے وہ ایسے اس کا ہاتھ کر لیں اور اگر وہ چیز کو اٹھاتا ہے ایسے کر کے تو ہاتھ تو ایسے تو منہ تک لے جا سکتا ہے اور اس سے کام کر سکتا ہے، اور شولڈر سے اور اپنی ایلبو سے کام کر سکتا ہے. اب یہ کیسے اچیو ہوتا ہے؟ فنکشنل پوزیشن جو ہے یعنی ایلبو جو ہے سیدھی بھی ہو سکے، بینڈ بھی ہو سکے، سپینیشن پرونیشن بھی ہو سکے، اور جو ہے یہ رسٹ جوائنٹ جو ہے ایکسٹینشن میں ہو جس میں پاور زیادہ گرپ اس کی اچھی ہو. ٹھیک ہے، یہ کیسے ہوگا؟ اب اس میں ٹیم ورک ہے جس میں جو ہے آرتھوپیڈک سرجن کا کام ہے، کچھ کام فزیوتھراپی کا ہے، آکوپیشنل تھراپی کا ہے کہ جو کہ یہ معذور ہاتھ ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے ڈیلی لائف میں، روٹین ورک میں. ٹھیک ہے، اور آرتھوٹکس کا کام ہے. اس کے علاوہ جو آرتھوپیڈک کا کام جو باقی ٹریٹمنٹ ہے اس میں کچھ ایسی ادویات ہیں جس سے جو ہے پٹھے نرم ہو جاتے ہیں اور کچھ فنکشن امپروو ہو جاتی ہے. پھر ہم یہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فنکشن کو اور مزید امپروو کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں ہم جو پٹھے ٹائٹ ہیں اس میں ہم بوٹاکس انجیکشن جو ہے وہ ان مسلز میں انجیکٹ کر دیتے ہیں، اور اس کی پراپر ڈوز ہوتی ہے. ڈوز کو کیلکولیٹ کرنا پڑتا ہے باڈی ویٹ کے مطابق اور مسلس کے مطابق، اور پراپر ڈوز ہوگی، اور جو ہے کہاں کہاں
کس مسل میں کہاں انجیکٹ کرنا ہے وہ امپورٹنٹ ہے، تب جو ہے وہ مسل ریلیکس ہوں گے۔ اب بوٹاکس جو ہم انجیکٹ کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کام کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے اسپاسٹیسٹی دوبارہ ڈیولپ ہو سکتی ہے، تو اس کو ریورس ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں کچھ سرجریز کرنی پڑتی ہیں۔ سرجریز کے لیے جو ہے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم جو ہے رسٹ کو یہاں پر لیں اور پرونیٹڈ ڈیفارمیٹی کو سپینیشن میں لیں، اس کے لیے جو ہے ہمیں کچھ سرجریز کرنی پڑتی ہیں۔ اب سرجری سے پہلے بچے کو عادی کرنے کے لیے جو ہے کچھ سپورٹس آرتھوٹکس والے بناتے ہیں جس میں کاک اپ سپلنٹ ہوتی ہے، اور جو ہے سپینیٹر سپورٹ ہوتی ہے جس میں جو ہے ہاتھ اس طرح ہم ٹرن کر کے رکھتے ہیں اور ایک سپورٹ بناتے ہیں جو کہ یہاں تک آتی ہے اور انگلیوں کو کھول کے رکھتی ہے، انگوٹھے کو کھول کے رکھتی ہے، تاکہ جو ہے اس کے پٹھے جو ہے اپنی نارمل پوزیشن میں رہیں۔ جب ہم بوٹاکس لگائیں یا سرجریز کریں تو بچہ جو ہے وہ اس پوزیشن میں عادی ہو جائے اور ہاتھ کو استعمال کر سکے۔ اب اس میں انڈیویجول سرجریز ہیں جو کہ ہم کرتے ہیں، وہ بھی میں کسی ویڈیوز میں تفصیل سے بتاؤں گا، سمجھاؤں گا کہ کون کون سی سرجریز ہوتی ہیں۔ ایلبو کو اگر ہم نے سیدھا کرنا اس کے لیے سرجری ہے، اگر ہم نے پرونیٹر ڈیفارمیٹی کو ہاتھ کو ایسے اس پوزیشن میں لانا ہے تو اس کی الگ سرجریز ہیں، اگر تھم کو ہم نے جو ہے یہاں سے نکال کے یہاں لانا ہے تاکہ انگلیاں پہلے فولڈ ہوں اور تھم بعد میں فولڈ ہو تو اس کے لیے الگ سرجریز ہیں، تو ہاتھ کی فنکشن جو ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے۔ تو اس میں ٹیم اپروچ ہے جس میں آرتھوپیڈک سرجن کا کام ہے، بوٹاکس کا کام ہے، نیورولوجسٹ کا کام ہے، آرتھوٹسٹ جو ہوتا ہے جو کہ سپورٹس بناتا ہے، کیلیبرز بریسز بناتا ہے، اس کا کام ہے، آکوپیشنل تھراپسٹ کا کام ہے، اور ہاتھ کو کیسے سکھانا ہے وہ آکوپیشنل تھراپی آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے دونوں ہاتھ یا ایک ہاتھ کندھے سے لے کر یہاں تک اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے فنکشنل بنانا ہے، وہ آپ کو سکھایا جائے گا، آپ کو پتہ چلے گا، تو یہ ہاتھ فنکشنل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے اگر آپ نے اس کے ٹانگوں کو ٹھیک کر لیا ہے، کمر کو ٹھیک کر لیا ہے یا اس کو مینج کرنا ہے تو ہاتھ کو پکڑ کے کوئی سار پکڑ کے وہ چل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ریلیٹڈ اگر آپ نے کچھ بھی مجھ سے پوچھنا ہو تو آپ ضرور ویڈیو کے کمنٹس میں جو ہے اپنے سوالات مینشن کریں تاکہ ہم آپ کو جواب دے سکیں اور ہمیں پتہ چلے کہ آپ کی کیا ڈیفیکلٹی ہے، تاکہ اس کو فیوچر میں ہم ایڈریس کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔